وہ ترکی بہ ترکی بولا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ بھائی صاحب نے کسی دلشاد بیگم کا کنگن چوری کروا کر اسے حویلی میں چھپا رکھا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت رب نواز کا اقبال جرم ہے، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ پھر ابھی ہم خانہ تلاشی میں جب وہ مسروقہ کنگن برآمد کر لیں گے تو اس ثبوت کی توثیق ہو جائے گی، یعنی رب نواز کے بیان پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ وہ برہمی سے بولا، آپ بار بار حویلی کی تلاشی کی بات کرتے ہیں، کیا آپ اپنے ساتھ خانہ تلاشی کا وارنٹ لے کر آئے ہیں؟ اتنا قانون تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ عدالت کی اجازت کے بغیر ہماری حویلی کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ پہلے آپ عدالت کا اجازت نامہ دکھائیں، پھر آگے بات ہوگی۔ مجھے خوشی ہوئی ہے فیاض احمد کہ تم کم از کم اتنا قانون تو جانتے ہو، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں کچا کام کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے پہلے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا ہے، اس کے بعد ہی تمہاری حویلی کا رخ کیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور یہ بات کان کھول کر سن لو، میں حویلی کی تلاشی لیے بغیر یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ مجھے امید ہے میں مال مسروقہ ضرور برآمد کر لوں گا۔ وہ میرے لہجے کی سنگینی کو بھانپ گیا اور اس میں پوشیدہ دھمکی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آپ بخوشی ہماری حویلی کی تلاشی لیں، لیکن اس سے پہلے میں سرچ وارنٹ دیکھنا چاہوں گا۔ یہ تمہارا حق ہے فیاض احمد، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم قانوناً مجھ سے سرچ وارنٹ دیکھنے کا مطالبہ کر سکتے ہو، میں ابھی تمہیں خانہ تلاشی کا عدالتی اجازت نامہ دکھاتا ہوں۔ پھر میں نے اپنی جیب سے سرچ وارنٹ نکال کر ملک فیاض احمد کے سامنے کر دیا۔ وارنٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس کی مدافعت دم توڑ گئی۔ کمزور سے لہجے میں بولا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ بخوشی حویلی کی تلاشی لے سکتے ہیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں بھی یہاں یہی کرنے آیا ہوں ملک فیاض احمد، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ وہ پوری طرح میری بات کو سمجھ نہیں سکا، یا ہو سکتا ہے اس نے میری بات توجہ سے نہ سنی ہو۔ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے میرے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکار ملک دلدار کی حویلی میں پھیل گئے۔ زنان خانے کو ہم نے ٹچ نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ حویلی کا کون کونا اور ہر کونے کا چپا چھان مارا۔ ہمارا نشانہ خصوصاً ملک دلدار کے استعمال کی وہ جگہیں تھیں جہاں کنگن کو چھپائے جانے کے امکانات زیادہ تھے۔ چھوٹا ملک فیاض احمد ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ 2 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد ہمیں آخر کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ حویلی کا ایک بیرونی کمرہ تھا اور ان دنوں الیکشن آفس کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ ملک دلدار روز رات کو وہاں سیاسی میٹنگ کرتا تھا۔ مذکورہ کمرہ ہال نما تھا، جس میں دیواروں کے ساتھ صوفے لگے ہوئے تھے۔ ایک جانب ملک کی اپنی نشست تھی، وہ کرسی صدارت قسم کی ایک آرام دہ نشست تھی۔ ملک دلدار کی کرسی کے پیچھے ایک آہنی الماری تھی۔ اسی الماری کے ایک خفیہ خانے سے ہمیں ہمارا مطلوبہ صندلی باکس مل گیا تھا۔ میں نے جب صندل کا لکڑی سے تیار کردہ 6 بائی 6 بائی 4 انچ کا باکس کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انتہائی بیش قیمت طلائی جڑاؤ کنگن میری آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہا تھا۔ صندلی باکس پر کنندہ نقش و نگار بھی ماہرانہ فن کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ کنگن میں جڑے ہوئے قیمتی پتھر جگمگا رہے تھے۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس منظر سے حیرت زدہ تھا۔ ملک فیاض احمد کی حالت دیدنی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مسروقہ طلائی کنگن واقعی اس کی حویلی سے برآمد ہو سکتا تھا۔ میں نے کنگن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فیاض احمد سے پوچھا، چھوٹے ملک صاحب، اب آپ کیا کہتے ہیں اس کنگن کی برآمدگی کے بارے میں؟ مجھے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اب یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے فیاض احمد، چوری کا مال تمہاری حویلی سے برآمد ہوا ہے۔ ہماری تحویل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اس کنگن کی چوری کا اقرار کر چکا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کنگن کو چرانے کی واردات بڑے ملک دلدار کی ایما پر کی گئی ہے۔ اب تم خود اندازہ لگا لو موجودہ صورتحال میں تمہارے بھائی صاحب کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ وہ ہم انکوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ مہمان ایسائی نے صندلی باکس کے کسی خفیہ خانے کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ کنگن کے نیچے اس خانے میں کوئی قیمتی دستاویز موجود ہے۔ میں نے سب کے سامنے خفیہ خانے کی تلاشی لینا مناسب نہ سمجھا اور باکس کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے فیاض احمد سے کہا، چھوٹے ملک جی، جب آپ کے بھائی صاحب سیاسی دورے سے واپس آئیں تو انہیں سیدھا میرے پاس تھانے بھیج دیں۔ اگر انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا تو میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بھرپور تعاون کا مطلب یقیناً یہی سمجھا ہوگا کہ میں ان سے کوئی موٹی رقم توڑنے کے موڈ میں ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا،
آپ فکر ہی نہ کریں تھانے دار صاحب، ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہیں۔ میں بھائی صاحب کو ساری بات اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، وہ تمہاری بات سمجھ آئیں تو ان کے حق میں بہتر ہی رہے گا۔ میں نے یہ جملہ ذو معنی انداز میں ادا کیا تھا تاکہ اس کی غلط فہمی برقرار رہے اور وہ کسی قسم کی ہوشیاری یا چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ چھوٹا ملک فیاض احمد حالات کی سنگینی کو محسوس کر چکا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی ملک دلدار واپس اپنی حویلی پہنچے گا وہ اسے اپنے ساتھ لے کر سیدھا میرے پاس تھانے آئے گا، مگر میں اس کے وعدے پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں اپنے طور پر ملک دلدار کو چھاپنے کا کوئی تسلی بخش بندوبست بھی کر لوں۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پا چکا تھا۔ ہم جب واپس تھانے پر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے فوری طور پر 4 سادہ لباس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ملک دلدار کی حویلی کے آس پاس موجود رہیں۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہو فوراً مجھے اطلاع دی جائے۔ وہ چاروں میرے بھروسے کے آدمی تھے، نہایت ہی موقع شناس اور ہوشیار قسم کے۔ نگرانی کے کاموں میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ میں پہلے بھی ان کی صلاحیتوں کو آزما چکا تھا اور میں نے انہیں A1 پایا تھا۔ رب نواز میرے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ میں نے اسے کنگن کی برآمدگی کے بارے میں بتانا ضروری نہ سمجھا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ حوالدار عید محمد کو میں نے خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ فی الحال رب نواز کو حویلی والی کارروائی سے بے خبر ہی رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ مہمان ASI مشکور علی میرے ساتھ ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے پر موجود کانسٹیبل کو تاکید کر دی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر نہ بھیجا جائے۔ دراصل میں پورے اطمینان سے سندلی باکس کی خفیہ خانے کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ ASI اس کیس کا تفصیلی آفیسر تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے مشکور علی کے سامنے سندلی باکس کو کھولا۔ طلائی کنگن کی چکا چوند حیران کر دینے والی تھی۔ کسی سنار نے بڑی محنت اور کاریگری سے اسے تیار کیا تھا۔ میں کنگن کو ہاتھ میں لے کر اس میں جڑے ہوئے قیمتی جواہرات کا جائزہ لینے لگا اور اسی جائزے کے دوران میں اچانک مجھے چونک جانا پڑا۔ میری نگاہ جوں ہی کنگن کی اندرونی سطح پر پڑی مجھے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ کنگن کی اندرونی جانب ایک مختصر سی تحریر کنندہ کی گئی تھی، میری جان کے لیے دلدار۔ اس تحریر سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کنگن دلدار نامی کسی شخص نے اپنی کسی محبوبہ کو تحفاتاً دیا تھا، ایسا تحفہ جو یادگار کی حیثیت رکھتا تھا۔ مشکور علی بھی وہ تحریر پڑھ چکا تھا۔ اس نے تیز آواز میں مجھے مخاطب کیا، یہ کیا چکر ہے ملک صاحب؟ جو بھی چکر ہے تمہارے سامنے ہی ہے مشکور علی، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ میں تو دلدار نامی صرف ایک ہی شخص کو جانتا ہوں اور وہ ہے ملک دلدار آف بصیر پور۔ یہ مسروقہ کنگن بقول تمہارے شام کوٹ کی رہائشی بیوہ دلشاد بیگم کی ملکیت ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عین ممکن ہے یہ کنگن کبھی ملک دلدار نے دلشاد بیگم کو تحفے میں دیا ہو۔ تم بتا ہی چکے ہو ملک دلدار دلشاد بیگم کے مرحوم شوہر کا دوست رہا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ کی بات میں وزن ہے لیکن میں کسی اور زاویے سے بھی سوچ رہا ہوں۔ مثلاً کون سے زاویے سے؟ وہ بولا، میری جان کے لیے دلدار۔ یہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ملک دلدار کے دلشاد بیگم سے کسی دوسری ہی نوعیت کے مراسم تھے۔ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ تمہارا اشارہ بڑا واضح ہے مشکور علی، میں نے کہا اور پھر پوچھا، کیا دلشاد بیگم نے اس سلسلے میں کوئی خاص بات تمہیں بتائی تھی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، اس نے ایسی کوئی بات مجھے نہیں بتائی تھی۔ پھر قدرے بیزاری لہجے میں بولا، خیر چھوڑیں اس بات کو، میرا خیال ہے ہمیں سندلی باکس کا خفیہ خانہ کھول کر دیکھنا چاہیے۔ مجھے ASI کا یہ رویہ عجیب سا لگا۔ کنگن اور دلشاد بیگم کے ذکر سے پہلو تہی کرتے ہوئے وہ اچانک خفیہ خانے کی جانب مڑ گیا تھا۔ مشکور علی کے اس عمل پر میں نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے باکس کا خفیہ خانہ کھول لیا۔ ASI نے کہا، دلشاد بیگم نے بتایا تھا کہ خفیہ خانے میں کوئی اہم دستاویز رکھی ہوئی ہے۔ ہاں بھائی، یہاں کچھ رکھا ہوا نظر تو آ رہا ہے، میں نے خفیہ خانے میں نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، پھر طے شدہ چند کاغذ باہر نکال لیے۔ ASI حیرت آمیز لہجے میں بولا، یہ کیا ہے ملک صاحب؟ ابھی کھول کر دیکھتے ہیں، میں نے کہا اور طے شدہ کاغذات کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ عام سائز کے 4 کاغذ تھے جن پر رقم تحریر سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خالصتاً عشقیہ خطوط تھے۔ ہم دونوں نے باری باری ان خطوط کو پڑھا اور صورتحال ہم پر واضح ہو گئی۔ وہ چاروں کے چاروں خطوط ملک دلدار کی جانب سے دلشاد بیگم کو لکھے گئے تھے۔
جن میں ملک دلدار نے اپنی محبت کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا۔ تحریر کے مضمون سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ دونوں عشق میں خاصی دور تک سفر کر چکے تھے۔ ملک دلدار کی بےتابی ایک ایک لفظ سے عیاں تھی۔ مشکور علی نے حتمی لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں۔ پھر تم نے معاملے کی تہہ میں کیا دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کسی زمانے میں ملک دلدار اور دلشاد بیگم میں خصوصی مراسم رہے ہوں گے۔ ممکن ہے اب بھی کسی حد تک باقی ہوں، لیکن زیادہ امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ فی الوقت ان میں کشیدگی چل رہی ہے۔ ملک دلدار نے یہ طلائی کنگن اپنی محبت کی یادگار کے طور پر دلشاد بیگم کو دیا ہوگا۔ یہ چاروں خط بھی ان دونوں کے تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں تک تو بات واضح ہے، میں نے کہا، لیکن تم نے اس معاملے کی طے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا مطلب ہے کنگن کی چوری کے بارے میں۔ وہ پرزور انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ملک دلدار نے اپنے ملازم خاص رب نواز کے ذریعے یہ کنگن چوری کروایا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک یہ بھی جانتا تھا کہ دلشاد بیگم نے اس کے خطوط کہاں رکھے ہوں گے۔ اس نے کنگن اور خطوط حاصل کرنے کے لیے ہی یہ سارا کھٹ راگ پھیلایا ہوگا۔ وہ اپنے خلاف استعمال ہونے والی ہر چیز کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ خلاف استعمال سے آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارا اشارہ مستقبل قریب میں ہونے والے الیکشن کی طرف ہے نا؟ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں جی ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ ملک دلدار بڑے تم تراک سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ اسے اپنی نیک نامی کی بڑی فکر ہوگی۔ اپنے کردار کو شفاف ثابت کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہوگا، جیسا کہ عام طور پر امیدوار کرتے ہیں۔ اس نازک موقع پر وہ لمحہ بلمحہ پلسرات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ مخالف امیدوار کسی کی ذرا سی کوتاہی کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ اپنے حریف کی ساکھ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس موقع پر کوئی معمولی سا اسکینڈل یا ماضی کے حوالے سے کوئی ناگوار واقعہ امیدوار کو بڑی سے بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اگر اس نازک موقع پر ملک دلدار اور دلشاد بیگم کا عشقیہ معاملہ منظر عام پر آ جائے تو ملک کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مخالف پارٹی اس معاملے کو اس قدر اچھالے گی کہ ملک کے لیے یہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ انہی حقائق کی روشنی میں ملک نے فیصلہ کیا ہوگا کہ دلشاد بیگم کے پاس اپنی عمر رفتہ کی محبت کے ثبوت کو پہلی فرصت میں حاصل کر لیا جائے تاکہ کسی بھی امکانی خطرے سے بچا جا سکے۔ اتنا کہہ کر مشکور علی خاموش ہو گیا۔ اس کا تجزیہ حالات و واقعات کے عین مطابق تھا۔ سیاستدان الیکشن کے دنوں میں اسی قسم کی سیاسی چالیں چلتے رہتے ہیں۔ اپنی ساکھ کو مضبوط سے مضبوط تر اور حریف کی ساکھ کو کمزور سے کمزور ترین بنانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ دولت، طاقت، بدماشی اور مکاری کا بے دریغ استعمال اکثر سیاستدانوں کا ترائے امتیاز ہے۔ میں نے مہمان ASI سے پوچھا، مشکور علی، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ملک صاحب، سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ ملک دلدار جیسے سیاستدانوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے، مشکور علی نے کہا۔ ایسے لوگ الیکشن جیت کر اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ کنگن کی چوری والے معاملے کو منظر عام پر لایا جائے؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ وہ بولا، جناب، یہ معاملہ اب کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ کنگن چور رب نواز اس وقت آپ کی تحلیل میں ہے۔ اس نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے۔ اسی کی فراہم کردہ معلومات پر ہم نے ملک دلدار کی حویلی کی تلاشی لی ہے، جہاں سے مال مسروقہ برآمد ہوا ہے۔ ہر چیز باقاعدہ ریکارڈ پر درج ہوتی جا رہی ہے۔ عدالت نے ملک دلدار کی خانہ تلاشی کا اجازت نامہ جاری کیا ہے۔ آپ رب نواز اور ملک دلدار کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے پابند ہیں، اور جب ان دونوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی تو یقینی بات ہے یہ معاملہ علاقے کے لوگوں سے چھپا نہیں رہے گا۔ ملک دلدار پر تو لگتا ہے بہت برا وقت آن پڑا ہے۔ اس نے بہت زیادہ سیانہ بننے کی کوشش کی تھی، اب یہی کوشش اسے لے ڈوبے گی۔ مجھے بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے مشکور علی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال ہمیں کوئی نیا قدم اٹھانے سے پہلے ملک دلدار کی واپسی کا انتظار تو کرنا ہی ہوگا۔ مشکور علی نے کہا، اس کی واپسی میں اب کون سی دیر رہ گئی ہے جناب؟ آج 21 تاریخ تو گزر ہی گئی ہے۔ وہ 22 اگست یعنی کل شام واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ آپ اگر اجازت دیں تو میں صبح پہلی گاڑی سے کنگن پور چلا جاتا ہوں، مشکور علی نے کہا۔ آپ جانتے ہیں جناب، یہ میرا پہلا کیس ہے۔ یوں سمجھ لیں بطور تفتیشی آفیسر یہ میری پہلی کامیابی ہوگی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں۔
میری اس کامیاب خوشی میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں پہلی فرصت میں اپنے تھانہ انچارج رانا جمشید صاحب کو یہ خوشخبری سناؤں۔ انشاءاللہ میں کل شام سے پہلے ہی واپس بصیر پور آ جاؤں گا۔ مشکور علی کی خواہش پوری کرنے میں مجھے کوئی حرج نظر نہ آیا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، کوشش کرنا کہ کل سپہر تک واپس آ جاؤ۔ پھر میں نے میز پر رکھے ہوئے جیولری باکس کی جانب اشارہ کیا۔ یہ مال مسروقہ فی الحال میرے پاس امانت کے طور پر رہے گا، ضروری قانونی کارروائی کے بعد ہی یہ تھانہ کنگن پور کے حوالے کیا جائے گا۔ جی ملک صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ آپ مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار پولیس آفیسر ہیں، آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ میں رانا صاحب کو اب تک کی کارروائی کی رپورٹ دے دوں گا۔ دوسری صبح یعنی 22 اگست کو جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ ASI مشکور علی کنگن پور جا چکا تھا۔ میں روزمرہ کے کاموں کو نمٹانے لگا۔ طلائی کنگن والے منقش صندلی باکس کو میں کل رات ہی ایک انتہائی محفوظ مقام پر پہنچا چکا تھا۔ یہ چھوٹا سا باکس اپنے اندر اتنا بڑا طوفان رکھتا تھا جو اگر منظر عام پر آ جاتا تو ملک دلدار کی ایسی کم تیسی کر سکتا تھا۔ عام حالات میں اس باکس اور اس میں پائے جانے والی اشیاء کو وہ اہمیت نہیں تھی جو الیکشن کے اس نازک ترین موقع پر تھی۔ یہ ایک ایسی چنگاری تھی جو ملک دلدار کے سیاسی نشیمن کو پلک جھپکتے میں جلا کر خاکستر کر سکتی تھی۔ اس سلسلے میں ملک کی کوئی وضاحت، کوئی تعویل کام کرنے والی نہیں تھی۔ مخالف پارٹی بھی اس کی ٹکر کی تھی اور ملک کی معمولی سے معمولی کمزوری کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشاں تھی۔ آنے والے حالات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ملک دلدار کا بھٹا بیٹھنے والا ہے، اس کا باجا بجنے والا ہے اور اس کا جلوس نکلنے والا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی ایشو نہیں تھا۔ ملک دلدار نے دلشاد بیگم کا طلائی کنگن چوری کروا کر اپنی تباہی و بربادی کے پروانے پر دستخط کر دیے تھے۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے مجھے ذرا فرصت ہوئی تو میں نے حوالات میں بند رب نواز کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حوالات میں گزاری ہوئی 2 راتوں نے اس کی رونائی کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس وقت کمرے میں اکیلا ہی تھا۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ جھجکتے ہوئے سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا تو میں نے پوچھا، اب تو تمہیں کوئی شکایت نہیں ہے؟ اس رات کے بعد سے تو تمہیں کسی نے نہیں مارا نا؟ مارا تو کسی نے نہیں جناب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، مگر میں پل پل اپنے وجود کے اندر مر رہا ہوں۔ آپ مجھے جلدی سے باہر نکال دیں تاکہ میں بصیر پور چھوڑ کر کہیں دور نکل جاؤں۔ تم بصیر پور کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جناب، آپ نے تو مجھے نہیں بتایا، لیکن میں نے اڑتی اڑتی سن لی ہے، وہ قدرے خوف زدہ لہجے میں بولا۔ آپ نے ملک دلدار کی حویلی میں چھاپا مار کر مسروقہ جیولری باکس برآمد کر لیا ہے اور ملک صاحب کو بھی آپ چھوڑیں گے نہیں۔ میں جب ان کے خلاف گواہی دوں گا تو وہ میرے کھلے دشمن بن جائیں گے، پھر مجھے جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ میں اسی لیے یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے رب نواز، تم نے اب تک قانون سے تعاون کیا ہے۔ اگر آئندہ بھی تعاون کا ایسا ہی مظاہرہ کرتے رہے تو میں تمہارے تحفظ کا ضرور بندوبست کروں گا۔ ملک دلدار تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ اب تو وہ ایسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے کہ اسے اپنا آپ بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی باتوں سے مجھے تھوڑا حوصلہ مل رہا ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، ورنہ ملک صاحب کے قہر سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے اسے کریدنے کی خاطر پوچھا، رب نواز سچ سچ بتانا، تم نے یہ چوری ملک دلدار کے کہنے پر کی تھی نا؟ رب دی سوں ملک صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ ملک دلدار نے جو حکم دیا میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے راستے میں کنگن والے باکس کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تھی؟ نہ جناب، میں ایسی غلطی کیسے کر سکتا تھا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب نے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ باکس کو کھول کر دیکھنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں۔ اس کا مطلب ہے تم نہیں جانتے کہ اس منقش باکس کے اندر کیا کیا موجود تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، طلائی کنگن کے بارے میں تو آپ نے ہی مجھے بتایا تھا، میں تو صرف یہ جانتا تھا کہ باکس کے اندر کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا کنگن کے علاوہ بھی باکس میں کچھ اور تھا؟ ہاں، بہت کچھ تھا، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ پھر موضوع کو بدلتے ہوئے پوچھا، کیا تم عدالت میں بڑے ملک کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ میں اب آپ کی پناہ میں ہوں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ملک دلدار تو ویسے بھی اس واقعے کے بعد میری جان کا دشمن ہو جائے گا، آپ جو کہیں گے میں ضرور کروں گا، پھر ملک دلدار کے خلاف گواہی دینا تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اس نے مجھ سے باکس چوری کروایا ہے، یہ ایک حقیقت ہے،
جب انسان کے سامنے دو راستے ہوں، ایک سچائی کا اور دوسرا برائی کا، اور ساتھ ہی موت اس کے سر پر کھڑی ہو، تو اسے ہمیشہ سچائی کا راستہ اپنانا چاہیے، تاکہ اگر مقدر سے وہ زندہ بچ جائے تو اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہ ہو۔ یہ تو تم نے بڑی دانش مندانہ بات کہی ہے رب نواز، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ بس جی، میں تو ان پڑھ دیہاتی قسم کا بندہ ہوں، وہ انکسار سے بولا۔ مجھ میں دانش مندی کہاں سے آئے گی؟ ایک بات ذہن میں آئی تھی، وہ میں نے زبان سے کہہ دی۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک کانسٹیبل پھولی ہوئی سانس کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی، ملک صاحب، ملک دلدار تھانے کی طرف آ رہا ہے۔ ملک صاحب، میں نے چونکتے ہوئے دہرایا، کیا وہ شام سے پہلے ہی بصیر پور پہنچ گیا ہے؟ کانسٹیبل نے بتایا، جناب، ملک دلدار اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ چند افراد بھی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، وہ بڑے غصے میں نظر آتا ہے ملک صاحب۔ اوئے بزدل کی اولاد، میں نے کانسٹیبل کو ڈانٹ پلائی، ملک دلدار کوئی قیامت تو نہیں جو تو اس قدر گھبرایا ہوا ہے؟ آنے دو اس تیس مار خان کو، میں دیکھ لوں گا وہ کتنا بڑا فن خان ہے۔ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ وہ خود ہی اس طرف آ رہا ہے، مجھے حویلی تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے ملک دلدار کی نگرانی پر چند سادہ لباس پولیس اہلکار مامور کر رکھے تھے، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا تھا کہ اب تک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہی سوال جب میں نے اطلاع لانے والے کانسٹیبل سے کیا تو اس نے بتایا، ملک صاحب، وہ سب بھی ملک دلدار کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ دراصل ملک دلدار نے یہ اقدام اتنی تیزی سے کیا ہے کہ ان کو پیشگی اطلاع دینے کی مہلت نہیں مل سکی۔ اس دوران میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ رب نواز کی حالت خاصی غیر ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی اور آنکھوں میں خوف و ہراس کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے رب نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا امتحان آن پہنچا ہے رب نواز۔ مجھے کیا کرنا ہوگا تھانے دار صاحب؟ وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے کہا، تمہیں سچ کی صدا بلند کرنا ہوگی۔ میں نے کھوجنے والی نگاہ سے اس کا جائزہ لیا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہا، رب نواز، تم جو بھی کہو گے سچ کہو گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے۔ ایک طرح سے تم یہ سمجھ لو کہ عدالت کے روبرو کھڑے ہو اور جج کے سامنے تمہاری گواہی ہو رہی ہے۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ ملک دلدار دن دناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ملک فیاض احمد بھی تھا، جس کی موجودگی میں میں نے حویلی کی تلاشی لے کر منقش جیولری باکس برآمد کیا تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے چند ہواری بھی اس کے ساتھ تھے۔ برآمدے میں موجود پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ ہر رکاوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے آندھی طوفان کی مانند اندر گھس آئے تھے۔ ملک دلدار کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کی کاٹھی خاصی مضبوط دکھائی دیتی تھی، تاہم خد و خال سے وہ ایک غسیلا، منہ پھٹ اور لڑاکا نظر آتا تھا۔ ان صفات کا اس نے فوری عملی مظاہرہ بھی کر ڈالا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ترش و تلخ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے بصیر پور میں یہ کیا اندھیر مچا رکھی ہے؟ مجھے پہلے اس کی آمد اور ارزاں بعد اس کا انداز تخاطب سخت ناگوار گزرا، تاہم موقع کی مناسبت سے میں نے ضبط کا مظاہرہ کیا اور معتدل لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں نے کیا اندھیر مچانا ہے؟ خیر تو ہے، آپ بڑے طیش میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کہاں ہے وہ تخمِ بد رب نواز جس نے میرے خلاف یہ سازش کی ہے؟ میں اس نمک حرام کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کبوں کو کھلاؤں گا۔ پھر اس کی نظر ایک جانب کھڑے رب نواز پر پڑ گئی۔ ملک دلدار کی آمد کی خبر سن کر وہ کمرے کے ایک کونے میں چلا گیا تھا۔ ملک دلدار نے قہر آلود نظر سے رب نواز کو دیکھا، پھر اس پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کوشش میں اسے ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میرے اشارے پر ASI خورشید خان نے اسے شانوں سے پکڑ کر روک دیا تھا۔ ملک دلدار کے ساتھ ہی میرے تھانے کے عملے کے چند افراد بھی اندر آ گئے تھے۔ اب لحاظ بہت ہو چکا تھا، میں آپ سے تم پر اتر آیا۔ میں نے سخت لہجے میں ملک دلدار کو مخاطب کیا، ملک دلدار، یہ تھانہ ہے، تمہاری حویلی نہیں جہاں تم من مانی کر سکو۔ یاد رکھو، اگر اب تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں طاقت استعمال کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم اس وقت کس گرداب میں گھر چکے ہو۔ تمہارے خلاف پہلے ہی میں بہت مال مسالہ جمع کر چکا ہوں۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اکھڑ لہجے میں بولا، تم نے ایک اپنے ملازم رب نواز سے چوری جیسا سنگین جرم کروایا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ حلق کے بل چیخا، تمہارا ملازم اقرار جرم کر چکا ہے ملک دلدار۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے انکار سے صورتحال مزید تمہارے خلاف ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ شرافت سے اپنا جرم قبول کر لو۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ دھاڑا، یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔
تم کیا کہتے ہو رب نواز؟ میں نے رب نواز سے پوچھا۔ وہ اپنے لہجے میں ہمت بھر کر بولا، سچ یہ ہے جناب کہ ملک صاحب نے ہی مجھ سے کنگن کی چوری کروائی ہے۔ میں انہی کے حکم پر شام کوٹ گیا تھا اور پھر دوسرے روز میں نے کنگن ان کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا مطلب ہے میں نے کنگن والا باکس ان کو دیا تھا۔ اب یہ مکر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم بکواس کرتے ہو۔ ملک دلدار نے رب نواز کو ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا۔ میں تمہارا لہو پی جاؤں گا۔